ہمارے آج کے پہلے مہمان تحریک انصاف کے ترجمان شیخ وقاص اکرم صاحب. شیخ صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. سیاست پہ گفتگو سے پہلے ذرا کچھ بتائیے کہ سیلاب کے حوالے سے عمومی طور پہ پنجاب کی کیا صورتحال ہے, آپ کے اپنے حلقے کی کیا صورتحال ہے, امدادی سرگرمیاں کچھ آپ لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں نہیں لے رہے؟ جی دیکھیں سر پورے پنجاب میں ہمارا جو ضلع ہے جھنگ وہ سب سے زیادہ ورسٹ ہٹ ہے. آلموسٹ 411 سے زیادہ دیہات زیر آب آگے تھے. اچھا. اور باقی پنجاب کی عمومی صورتحال یہ ہے کہ فصلیں ڈسٹروائے ہو گئی ہیں, پانی ہے, جن ضلعوں میں سیلاب ہے, اور گھروں کو, آبادیوں کو, جو کچی آبادیاں تھیں یا جو آبادیاں سراب کے رستے میں تھی. پنجاب میں تو یہ بھی نہیں ہوا تھا نا کہ وہ ریور بینکس پہ گھر ہے. پنجاب میں تو پانی بس پھیل گیا, پورے گاؤں جو ہے وہ انڈر واٹر ہے. تو ہر چیز تباہ ہو گئی جی. لوگوں کے مویشی, بہت سارا لائف سٹاک کا بہت نقصان ہوا ہے. ہاں بھائی, بہت نقصان ہوا ہے. اور جو بچ گیا ہے ان کو چارے کے مسائل ہیں, پھر کھانے کے مسائل ہیں, پھر دوائیاں. آپ کو پتہ ہے اوپر سے بارش, آس پاس پانی. تو ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. اس میں پنجاب حکومت اگر چاہتی تو ہمیشہ کی طرح ہندوستان نے پانی چھوڑا, کو پہلی دفعہ نہیں چھوڑا. ہندوستان ہمیشہ پانی چھوڑتا. اب تو بچپن سے سنتے ہیں جی ہندوستان نے پانی چھڑیا تھا, ہو گیا تھا ہندوستان نے پانی چھڑیا. اور یہ لوگ بیٹھے ہیں اور ان کے اپیرنٹلی ہندوستان سے تعلقات بھی اس فیملی کے بڑے اچھے ہیں. تو ان کو کم از کم جب انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ کے پی میں ایک فلڈ آ گیا ہے, اور وہ کے پی کے فلڈز کے دریاؤں کا, اور وہ جو فلیش فلڈ ہے وہ پانی بھی تو آخر کہیں آنا تھا نا. پھر ہندوستان کا ایک روایتی طریقہ کار ہے, پانی چھوڑتا ہے. تو انہوں نے اس سے پہلے کیا کیا, مطلب یہ they were totally unprepared. جو تھی مریم نواز صاحبہ, she went to جاپان جناب, اور واپس آئی تو مری چلی گئی. پھر آگے میاں صاحب سیلاب کے دوران چائنا چلے گئے. حالانکہ وہ جو دوسرے سیولائز کنٹریز ہوتے ہیں نا جی, وہ حیران ہوتے ہیں کہ پیچھے نہ بندے مردے پہن ہر شے رڑ گئی ہے. تو یہ تھے کی کر رہے ہیں. You can always say there are floods in my country and people are dying and everything is destroyed, so I can't go. But یہ شارٹ میں ہو کے بھی ختم. یا شارٹن کر سکتے ہیں اپنے ٹرپ کو. اچھا یہ بتائیے کہ صوبائی حکومت کا جو اب تک رسپانس ہے کہ ٹھیک ہے مریم صاحبہ جاپان گئیں, لیکن اس کے بعد آگے تو بہت فعال ہیں, ہر جگہ آپ کو نظر آ رہی ہیں, کشتی میں وہ ہیں, کیمپ میں وہ ہیں, ہر جگہ پہ مطلب ہے. میں آپ کو سر بتاتا ہوں, ہوا یہ کہ ہم نے اپنی عدد آپ کے تحت دیکھیں, ہم حکومت تو ہے نہیں, ہمیں تو یا ہمارے ووٹرز کو یا ہمارے علاقے والوں کو حکومت نے کیا دینا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی, ہم نے 5-7 کیمپس اپنے لگائے. کیمپس کے اندر دوائیاں, کھانے کا انتظام. ساتھ ہم نے بوٹس خود کرائے کے اوپر لی, 10 بڑی بوٹس لی, کچھ چھوٹی بوٹس لی. اس کے بعد ہم نے اپنی زمینیں جو خشکی میں تھی, جہاں پہ چارہ وارہ لگا ہوا تھا, وہ ہم نے دے دی, ہمارے لوگوں نے بھی دے دی. پھر جہاں ہماری اپنی زمینیں نہیں تھی, ہم نے خرید کے وہ لوگوں کے لیے چھوڑ دی کہ بھئی ٹھیک ہے اپنے جانور لے آؤ. کیونکہ لوگوں کو سر ہمارے علاقے میں نا جاری نقصان کم ہوا ہے, مگر لوگ اپنے جانوروں کے بارے میں بڑے پریشان ہیں. لوگ اپنے جانور جو ہیں ان کو نہیں چھوڑتے ہیں, وہ ان کی بڑی ان کو ٹینشن ہوتی ہے, وہی ان کا لائیولیہوڈ ہے. تو یہ موصوفہ جب وہاں پہ آئیں محترمہ مریم نواز صاحبہ, تو انہوں نے کیا ہوا کہ اس سے پہلے ہی صبح پہلے 2 دن ہمارے کیمپ لگے رہے, ہمیں کسی نے کچھ نہیں کہا. آپ وہ دیکھتے رہے ہوں گے ہمارے سوشل میڈیا پہ, ہم کام کر رہے ہیں. پہلے پولیس آ گئی, انہوں نے کہا جی کیمپ اکھاڑو, مریم کی تصویر نہیں جی, خان کی تصویریں ہیں, کیمپ ہٹاؤ, کیمپ ہٹاؤ. لوگوں نے کہا جی ہم نہیں ہٹاتے. جب لوگوں نے کہا نہیں ہٹاتے, مقامی لوگ تھے, گھنٹے بعد ہی پولیس نے آ کے زبردستی کی اور وہ کیمپ اکھاڑ دیا. اور جن کیمپوں کو نہیں اکھاڑ سکے ان میں پولیس کی نفری بٹھا دی. ان سب کی ویڈیوز موجود ہیں, سب کی ویڈیوز موجود ہیں. اور سر اس دوران انہوں نے ہماری کشتیوں کے جو ملاح تھے, کشتیاں چلانے والے, وہ سارے گرفتار کر لیے. جب تک مریم جھنگ چھوڑ کے چلی نہیں گئی, انہوں نے ہماری کوئی کشتی نہیں چلنے دی. ایک کشتی سے خواتین اور مرد جو تھے وہ اتر آئے, ان کو بند کے اوپر ہم نے لگایا ہوا تھا کیمپ. پہلے ہم ریسکیو کرنے کے بعد کیمپ پہ لے جاتے ہیں, وہاں دوائی شوائی پوچھتے ہیں, پھر کھانا, پھر ان کا جانوروں کا چارہ, اس طرح کر کے. تو پورا ٹائم پولیس نے ان لوگوں کو نہیں جانے دیا کیمپ پہ, کیونکہ مریم یہ بڑی صاحبہ یہاں پہ آ حیرت انگیز بات ہے. کیونکہ جو ہمیشہ ہم نے دیکھا جب بھی اس طرح کی آفات آتی ہیں تو چاہے وہ حزب اختلاف ہو, چاہے وہ حکومت ہو, رائیول پولیٹیکل پارٹیز تعاون کر رہی ہوتی ہیں, کیمپس لگے ہوتے ہیں, اور سب اپنے جھنڈے بینر کے ساتھ کرتے ہیں. ایک طرف ادھر علی امین کو فون کر کے پوچھتی ہیں کہ جی پنجاب حکومت کی طرف سے چیف منسٹر کا فون آتا ہے جی ہماری جو مدد, وہ تسی انہاں دی کی مدد کرنی, خان صاحب آندی, تسی تے سانو ساڈے بندیاں دی مدد نہیں کرنے دیندے بھائی. ٹھیک ہے سر. اس کے بعد جو ہم نے دیگیں پکوائی تھی, ہم روز سر کوئی, ہم نے ابھی تک پچھلے 2 دنوں میں کل کا ملا کہ ہم نے کوئی 1200 کے قریب بندے ریسکیو کیے ہیں, اور ڈیلی ہم کو 1200-1500 لوگوں کا کھانا جو ہے پکا پکایا بوٹس میں لے جاتے ہیں, اور وہ ان کو جا کے وہاں پہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے سر.
تو کل ہمارا آپریشن ڈسٹرب ہوا. آج کیونکہ اچھا پھر کل نا ان کا ٹینٹ اور ہمارا ٹینٹ ساتھ لگا, تو وہ ویڈیو دوں گا بڑی انٹرسٹنگ ہو میں آپ کی ذاتی کنزمپشن کے لیے. سر نہ اس میں کوئی دوائیاں, نہ وہ کوئی کھانے چیز, نہ وہ کوئی بندہ, اربوں روپے ہے. اور ساتھ میرا ایک چھوٹا سا کیمپ اپنی اوقات کے مطابق لگا ہوا تھا, اور ہر چیز وہاں پہ, کیونکہ وہاں پہ لوگوں کی کیئر ہو رہی تھی. تو پاکستان تحریک انصاف نے وہ کیئر کی ہے. اور جیسے ہی وہ ویڈیو میں نے وائرل کی, تو اس کے بعد پولیس نے آ کے اس کیمپ کو جو اکھیڑ دیا. آج کی بات کر رہا ہوں, ویڈیو میرے پاس ابھی پہنچی اکھیڑنے کی. دوبارہ میں وہ بھی تھوڑی دیر بعد آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں, تھوڑی دیر بعد وہ بھی میں ریلیز کروں گا. کہنے کا مقصد ہے سر, یہ کوئی انسانیت ہے, کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. ہم اپنی قبر کے لیے کر رہے ہیں. ہمارے قائد کا ویژن ہے کہ لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے. وہ خود پاکستان کے بہت بڑے فلانتھروپسٹ ہیں, اور وہ ساری زندگی لوگوں کی مدد کرتے آئے ہیں. ہمارے مذہب کا حصہ ہے. اچھا, آپ کی شکایت اپنی جگہ. ویسے حکومت کی کیا کارکردگی, وہاں کی کیا رپورٹس آ رہی ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جو آئی بڑا ملا جلا ہے اور لوگ تنقید زیادہ کر رہے ہیں. سر ویڈیو دوں گا, یہ بھی آپ کو ویڈیو دوں گا. وہ سر جیسے ہی خاتون گئی اس کیمپ کے اندر, وہ کیمپ ایک اسکول کے اندر اسٹیڈیم میں لگائے گئے تھے, ایک جگہ اسکول میں, ایک جگہ اسٹیڈیم میں. جیسے ہی وہاں گئی, شک, میڈیا نو ایکسس. کسور گئی, شک, میڈیا نو ایکسس. جس کیمپ کا اندر دورہ کیا اتنے میڈیا نو جان ہی نہیں دیتا. اپنے ساتھ کیمرہ مین کی 10 بندوں کی فوج ہے. جس کیمپ کے اندر گئی ہیں وہاں دروازے بند کر کے میڈیا کو اندر نہیں جانے دیا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. اندر ہمارا کیمرہ مین ہی فوٹیج بنائے گا. جیسے ہی محترمہ چیف منسٹر صاحبہ وہاں سے نکل کے واپس گئی, تو فوری آدھے گھنٹے کے اندر اندر کیمپاں دے بندے زبردستی بٹھائے سے, وہ بھی غائب, سامان بھی غائب. وہ آپ نے سنا نہیں ہے سہرا الطارق والا بندہ, وہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے, کہ وہ جانوروں کی وہ کل پہ نولا ہوتا ہے نا, جو چارہ ہوتا ہے, وہ دے رہے تھے وہ ٹال سے لے کے. جب یہ پہنچ گئی, تصویر بن گئی, ٹھیک ہے. جیسے وہاں سے گئی, انہوں نے واپس کر دیا, ادھار کیا ہوا تھا. تو سنا اس بات کا بھی انتظار ہو رہا ہے کہ جی پہلے پیکنگ آئے گی تصویر والی, اس کے بعد پھر ہم چارہ تقسیم کریں گے. اب اللہ عالم کہ ہر طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں. چلیں یہ سیلاب سے ہم کچھ سیاست پہ آتے ہیں. یہ جو آپ لوگ قائمہ کمیٹی سے, آج بھی آپ کے لوگوں نے جو ہے 28 اراکین نے جو ہے استعفیٰ دیا ہے. ساتھ ہی یہ خبر بھی آ رہی کہ حکومت کوشاں ہے کہ جی آپ لوگ استعفے واپس لیں, اور کوئی مفاہمت کی بات چل نکلی ہے. کیا امید ہے؟ میرے خیال میں حکومت نے چند لوگوں کے ساتھ اپنی کوئی لائن صحیح سیدھی کر کے وہ کرنا چاہتے ہیں. ورنہ حکومت کو جو ہماری بنیادی طور پہ رکنیت کے ہی پیچھے پڑے ہیں کہ 10 سال کی سزائیں کرا کے ہمارے ایم این اے فارغ کرا کے وہ اپنے ایم این اے بنانا چاہتے ہیں. ڈو یو ریئلی تھنک کہ دے آر سو ڈیموکریٹک اینڈ سو, مطلب ہے کہ بڑے آنریبل لوگ ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہم نے استعفے دے دیے ہیں اور وہ قبول نہیں کریں گے. کمیٹیاں تو چلنے دے نہیں رہے تھے, تو استعفے انہوں نے قبول ہی. اب ہو سکتا ہے کہ یہ پھر دانا ڈالتے ہیں لوگوں کو. تو مجھے نہیں پتا یہ کس کا مفاد ہے جس کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. کرتے. کس سطح پہ رابطے کیے ہیں شیخ وقاص صاحب, کہاں پہ مطلب ہے آپ کی پارٹی میں کہ رابطے کیے, تو کن لوگوں سے کیے, کچھ علم ہے آپ کو؟ نہیں مجھے کوئی نہیں. میں نے آپ کو ہائپوتھیٹیکلی ایک بات کی. میں تو صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, بات یہ ہے کہ آپ کریں ایکسیپٹ یا نہ کریں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. جب ہمارے لوگ جا ہی نہیں رہے کسی کمیٹی کے اندر, ہمارے اراکین ہی نہیں جا رہے, تو چیئرمین شپ تو دور کی بات ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ نہ کریں. ہماری طرف سے ڈن اینڈ ڈسٹڈ ختم ہوگی کہانی. خان نے کہا استعفے دو, اسی دے کے جان چھڑائی, اللہ خیر صلی اللہ. تو لیکن کہتے ہیں نا کہ پارلیمانی نظام میں جو قائمہ کمیٹیز ہوتی ہیں وہ تو بڑی ضروری ہوتی ہیں, اور عامر بھائی چلنے نہیں دیتے. ہمارے لیے سب سے اہم کمیٹی تھی وہ پی ایس سی نہیں تھی. ہاں, پی ایس سی تو روٹین میں ہی چلتی رہتی ہے. وہ ٹھیک ہے افسر آ رہے ہیں, یہ ہو گیا جی, ادھر کو فون کر کے کہہ دیتا ہے میرا پیرا سیٹل کرا دو, میرے تے مہربانی کر دی, یہی کام چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی کمیٹی ہے. ہو سکتا ہے اس کے دائرہ کار کے حوالے سے بڑی کمیٹی ہو, مگر جن حالات میں ہم ہیں ہمارے لیے بڑی کمیٹی ہیومن رائٹس کی کمیٹی تھی, جس کے لاسٹ ٹائم بلاول بھٹو زرداری اس کے چیئرمین تھے. ٹھیک ہے سر, ہم نے دی حامد رضا صاحب کو. ہوا کیا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ ایجنڈا دیں کر دیا جائے. کبھی تاریخ میں نیشنل اسمبلی کی ایسے نہیں ہوا. وہ ایجنڈا دیں, ایجنڈا کینسل کر دیا جائے. اور اتنا پریشر دیا کہ وہ جو لوگ وہاں اپیئر نہیں تھے ہوتے, حالانکہ آپ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں کو آپ کو بلائے, آپ نہ پیش ہوں, تو اتنی طاقت ہے کمیٹی کے چیئرمین کے پاس, پہلے وہ اویلیبل اور بعد میں نان اویلیبل وارنٹ نکال کے آپ کو ریسٹ کروا دیتا ہے. بٹ نہیں آتے تھے افسران. پھر وہ جو سیکرٹری آف دی ہر کمیٹی ہیز اے سیکرٹری کیم ٹو دی چیئرمین حامد رضا کہ مجھے ریلیو کر دو, نہیں تو میں خود ٹرانسفر کرا کے چلا جاؤں گا, مجھ پہ بہت پریشر ہے, میں نہیں ہولڈ کروا سکتا تمہاری میٹنگ. یہ حالات تسی دسو نا, جیڑی ساری مار کوٹ ہوئی ہے, جو سارے زیادتی ہوئی ہے. ہیومن رائٹس کمیٹی کا نام سنا آپ نے کسی جگہ؟ حالانکہ ہم چیئرمین تھے. کیوں سانو ٹوڑنے نہیں دیتا کسی نے.
پھر بعد میں وہ نائل بھی ہو گئے, وہ بھی گئی. یہ بتائیں, آپ جیسے خود بتا رہے ہیں کہ سیلاب کی اتنی مخدوش صورتحال ہے, ہماری جو دیہی اکانومی ہے اس کا پٹا بیٹھ گیا ہے, ہزاروں جو ہیں جانور جو ہیں ہلاک ہوئے, فصلیں بیٹھ گئی ہیں, ایسے وقت میں اتنا بڑا چیلنج ہے تو حکومت اس پہ اختلاف کو ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرنا چاہیے. اتنا کہتے ہیں نا کہ آپ کے سامنے اتنا ایک پہاڑ جیسے چیلنج ہے, تو کچھ آپ لوگ لچک دکھائیں, کچھ وہ لوگ, کچھ اس بات کی امید ہے. ہمیں آپ ماحول, عامر بھائی آپ کمال کرتے ہیں, ماحول یہ ہے کہ ہمیں جنگ ایک ایسا ضلع ہے جس کی ایک سیٹ ہم نے جیتی ہے, کلین سویپ کیا ہے. آئی ہیو دا سیکنڈ بگیسٹ لیڈ ان پاکستان, ٹھیک ہے جی, 1 لاکھ سے اوپر سے کی لیڈ ہے میری پاس, سیکنڈ ہے میاں والی کے بعد. تو آپ ان جگہوں میں مجھے میرے ووٹر کی ہیلپ نہیں کرنے دیتے یار. تو آپ مطلب ہے گورنمنٹ کو یہ چاہیے نہیں, گورنمنٹ کو وہ چاہیے نہیں, گورنمنٹ کو تو بہت کچھ چاہیے کرنا, بے شک علاقے کی گورنمنٹ ہی صحیح, کرنا تو بہت کچھ چاہیے, بٹ آبویسلی کیونکہ گورنمنٹ کسی نے لے کے دی ہے, پکڑا دی ہے, ان کو بٹھا دیا, تو دے ڈونٹ کیئر, جیسے ٹھیک ہے آپ سانوں کی اسی اپنی بدلاؤں گے ٹائم کے ٹر جائیں گے. ہمارے لیے تو ہمارے لیے تشویشناک بات اس وقت سیلاب کے بعد جو ہے ساتھ جو سب سے بڑی ہے وہ خان صاحب کی صحت ہے. خان صاحب کی میرا یہی سوال تھا آپ سے کہ وہ صحت, ہم سن رہے ہیں کان کا ان کا کوئی زیادہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, اور کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ بات یہ ہے کہ خان صاحب کا جو لاسٹ ٹائم چیک اپ ہوا تھا تو اس میں اس چیز کی نشاندہی ہوئی تھی, مگر وہ ڈاکٹر جو ہے وہ اس قسم کے جاتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر آسن جو ہے نا ان کو ہونا چاہیے. ایز آف نومبر 2024 یہ ساری ایشو جو تھے ہائی لائٹ ہوئے تھے, کان کا انفیکشن, مسل ٹون لیس ہونا, جہاں پہ گولی لگی تھی وہاں سینسیشن کا لوز ہونا, کولیسٹرول کا زیادہ ہونا, وائٹامن ڈی کا اور باقی کیلشیم کی کمی, اور اس طریقے سے وہ ٹینیٹائٹس کیا بولتے ہیں اس کو ایگزیکٹلی, وہ بھی انہوں نے بتایا. تو یہ ہمیں تو اس وقت ان پہ اعتبار نہیں تھا, ہم تو کہتے تھے کہ ہماری مرضی کہ آپ ڈاکٹر بھیجیں. اب انہوں نے ہائی کورٹ میں وہ رپورٹ جمع کرا دی ہے, وہ رپورٹ آئی ہے ہمارے پاس, ہم نے دیکھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو اب ان کے ڈاکٹروں کی نہیں, ایک پورے میڈیکل چیک اپ کی ضرورت ہے, اور وہ میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ ہونا چاہیے ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل کی موجودگی میں. دس از آر رائٹ, وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سب سے بڑے لیڈر ہیں, اور یہ ان کا رائٹ بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فوری ان کو, اس حکومت کو, یہ دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ حکومت کن نیچ قسم کی حرکتوں پہ اتر آئی ہے اور کیوں ایسے کر رہی ہے. آپ لوگوں نے جب آپ لوگ جیل میں تھے, آپ نے جو سہولیات لی تھی, وہ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم بڑے چھوٹے لوگ ہیں سر. مطلب ہے کسی کی ہیلتھ کے ساتھ, کسی قیدی کی بھی, عام قیدی بھی, کسی کے ساتھ یہ پرزنر رائٹس ہیں, ہیومن رائٹس ہیں. آپ کیوں کیا کر رہے ہیں, اس سے کیا ہو جائے گا؟ آپ عمران خان کے خلاف کیا سازش کر رہے ہیں؟ آپ عمران خان کو اور ان کی بیماری کو اناٹینڈڈ چھوڑ کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ واٹ از یور الٹیمیٹ گول؟ یہ بادشاہ ہے, یہ بادشاہ میں نے کہہ دیا, یہ بیوقوف ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, خان صاحب کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ پتہ نہیں ان کے گلے نہیں پڑے گا, پیچھے آگے کوئی بھی ہے, آپ سیٹ پہ بیٹھے, آپ ذمہ دار ہیں. ہاں ذمہ دار, جی آپ ذمہ دار, بالکل آپ ذمہ دار. میں ایک اور ایشو پہ, کیونکہ وقت کم ہے, میں ایک اور چیز پہ آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا. علی بن گنڈا پور صاحب کے کچھ بیانات بڑے دلچسپ ہیں, اور میں 2 بیانات میں سے سب سے پہلے تو اس پہ آ جاتے ہیں جو انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کہا. ایک جانب آپ لوگ کوشش کریں کہ مولانا کے ساتھ اتحاد کریں, وہ کوشش اب بھی جاری ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ پرووکیٹو اسٹیٹمنٹ, کیا کس طرح کی سیاست ہو رہی ہے آپ کی جانب سے؟ ابھی لیٹسٹ کو آپ نے لیٹسٹ کوئی بات کر دی انہوں نے یہ کہا کہ جناب بالکل کہا کہ پیسے لے کر جی 26ویں ترمیم کے لیے انہوں نے ووٹ ڈالے, اور اگر وہ کلمہ حق پڑھیں گے تو میں ان کی خوش آمدید کہوں گا, لیکن انہیں امید ہے کہ وہ نہیں پڑھیں گے کلمہ حق. کچھ اس طرح کی باتیں کی ہیں. جی پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, لاسٹ ٹائم جب انہوں نے جواب دیا تھا کسی بھی فارمر اپوزیشن الائنس کا حصہ بننے سے, اس کے بعد سے ایک منیمم لیول آف انگیجمنٹ ضرور تھا, مگر ہماری طرف سے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کوششیں اور آگے پیچھے, وہ چیز نہیں تھی. اچھا کیونکہ بار بار ہمیں انگیج کیا جاتا رہا کہ اکٹھے ہوتے ہیں, ہم چل کے ان کی طرف جاتے رہے, اور ہر دفعہ ہمیں آگے سے مایوسی ہوتی رہی, مگر ہم پھر بھی خان صاحب کی ڈائریکشن کے مطابق رکے نہیں. ایک تو اس قسم کی کوئی کوششیں ہو نہیں رہی, نمبر 1 جو آپ کہہ رہے ہیں, ایک طرف ہم کوشش کر رہے ہیں, دوسری طرف اوبیسلی ایک طرف تحریک انصاف کی حکومت ہے, آپ ان کے خلاف بات کریں گے, وہ اس کو رسپونڈ بھی کریں گے. اللہ خیر صلاح. ایک چیز. دوسری آپ نے جو بات پوچھی ہے, دوسری میں نے پوچھنی ہے کہ کالا باغ ڈیم پہ جو ان کا بیان آیا ہے
تو لیکن اس سر پہ خان صاحب آپ کی اس کے اوپر پوزیشن جو تھی وہ بڑی واضح تھی جی کہ بالکل خان صاحب کالا باغ ڈیم کی سپورٹ میں تھے، مگر ہاں خان صاحب نے واضح کیا تھا کہ اس پہ سارے صوبے بیٹھیں، ایک کنسنسس ہو